إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہم سلم وصلی علیہ۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، اس حدیث کو آج ہم خطبہ جمعہ کے اندر بیان کریں گے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد سیدنا عباس وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رشتے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن لگتے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے زیادہ جو تفسیر جانتے تھے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جانتے تھے۔ اس لیے کبار صحابہ کرام حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب بھی ان سے آ کے آیات کے بارے میں، قرآن مجید کی آیات کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی، یعنی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا بھی کی تھی، اللہم علمہ الکتاب والتاویل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ کی تھی کہ اللہ، قرآن تو میرے اوپر نازل ہوا ہے، لیکن اس کا جو فہم ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو شرح ہے، وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کو عطا فرما۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی دعا کی، اللہم
علمہ الکتاب والتفسیر، اللہ تفسیر قرآن مجید کی تفسیر ہے، جو صحیح قرآن مجید کا فہم ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو عطا فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے تو پھر کیوں نہ مفسر قرآن ہوں، اور سب سے بڑے مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، اور حبر و حاضر الامہ کا لقب بھی ان کے خاتے میں آتا ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی، جب ان کو قبر میں دفنایا گیا، قبر پر کھڑے ہو کے ان کے کزن نے کہا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو اعلموا جیداً، میری بات کو غور سے سنو۔ اعلان کیا قبر پر کھڑے ہو کر، حبر و حاضر الامہ قد مات، اس امت کے سب سے بڑے عالم آج فوت ہو چکے ہیں۔ تو حبر و حاضر الامہ کا لفظ حبر کہتے ہیں سب سے بڑے عالم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ اور بھی ان کی کافی سارے فضائل موجود ہیں، ان کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، بس اتنے ہی ان کے لیے کافی کہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول ہونا یہ کوئی عام مرتبہ نہیں ہے، کوئی عام درجہ نہیں ہے، کوئی عام شرف نہیں ہے، بہت بڑا یہ درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں اپنا خواب بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ امتی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ عین وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی کذب، کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور خواب کا حکم اور ویسے حکم، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کوئی چیز کا آرڈر جاری کرے خواب کے ذریعے، اور دوسری طرف سیدنا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ آرڈر جاری کریں، ان دونوں حکموں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، عین وہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی نبی ہو، ادنا سے ادنا نبی، چھوٹے سے چھوٹا نبی اور رسول، اللہ تعالیٰ جب بھی اس کو کوئی خواب دکھلاتے ہیں وہ عین وہی ہوتا ہے۔ تو نبی کا خواب بالکل وہی ہوتا ہے، بالکل سچا ہوتا ہے۔ امتی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خواب بیان کیا، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اور مسجد نبی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ممبر کے قریب صحابہ کے نام بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کے دوران ایک خواب اپنا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرضت علی الامم، سابقہ ساری کے ساری امتیں مجھے دکھلائی گئی۔ خواب کے اندر ساری کے ساری امتیں مجھے دکھلائی گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رأیت النبی، میں نے ایک نبی کو دیکھا، ومعہ عشرۃ رجال، 10 آدمی اس کے ساتھ تھے، مانا اس کی پوری امت نے اس کو جھٹلا دیا سوائے 10 آدمیوں کے۔ 10 آدمی اس نبی پر ایمان لے کر آئے، باقی سب نے جھٹلا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رأیت النبی، میں نے ایک اور نبی کو دیکھا، ومعہ 5 رجال، 5 آدمی تھے، اس پر اس کے 5 امت ایمان لے کر آئے، باقی سب نے جھٹلا دیا۔ رأیت النبی، پھر میں نے تیسرے نبی کو دیکھا، ومعہ رجلان، اس نبی پر 2 آدمی ایمان لے کر آئے تھے، مانا اس کی امتی 2 ایمان لے کر آئے، باقی ساری کی ساری امت نے جھٹلا دیا۔ رأیت النبی ومعہ رجل واحد، میں نے ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا، وہ ایک نبی تھا، اس نبی کے ساتھ اس کا ایک امتی تھا، ایک امتی ایمان لے کر آیا، باقی ساری امت نے جھٹلا دیا۔ پھر رسول اللہ فرماتے رأیت النبی، میں نے ایک ایسے نبی کو پھر دیکھا، ولیس معہ احد، کوئی ایک اس نبی پر ایمان نہیں لے کر آیا، اکیلا نبی تھا وہ، ساری اس کی امت نے جھٹلا دیا، ایک نبی بھی ایمان نہیں لایا۔ پھر رسول اللہ سے فرماتے رأیت النبی، پھر میں نے ایک ایسے نبی کو دیکھا، ومعہ سواد عظیم، ایک بہت بڑا لشکر تھا اس نبی کے ساتھ۔ انی ظننت، میں نے گمان کیا، ہذہ امتی، شاید یہ میری امت ہے، شاید یہ میری امت ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، سواد اعظم ہے اس نبی کے ساتھ، میں نے یہ گمان کیا کہ شاید میری امت ہے۔ پھر میں نے پوچھا، مجھے بتلایا گیا یہ جو امت ہے یہ امت سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے رأیت النبی، پھر میں نے ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا،
اس نبی پر سیدنا موسیٰ السلام کی امت سے زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے ہوئے تھے۔ مانا کہ سیدنا موسیٰ السلام کا گروہ چھوٹا تھا اس نبی کے گروہ کی بنسبت، جتنے لوگ اس نبی پر ایمان لے کر آئے تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے سیدنا موسیٰ السلام کی قوم سے۔ پھر میں نے گمان کیا کہ شاید میری امت ہے، مجھے بتایا گیا کہ ہاں یہ آپ کی امت ہے، لیکن اس امت میں سے 70,000 آدمی ایسے ہیں، 70,000 آدمی ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 آدمی ایسے ہیں اس امت، آپ کی امت کے اندر، جو بغیر حساب و کتاب، کیونکہ ان کو حساب و کتاب ہونا ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کو کسی قسم کا کوئی عذاب ہونا ہے۔ بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے 70,000 آدمیوں کو اس امت محمدیہ میں سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان کر کے اٹھ کے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر چھوڑ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ ہم یہاں پر رکتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ یہ جو انبیاء کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، کسی نبی پر 10 امتی ایمان لے کر آئے، کسی پر 5، کسی پر 3، کسی پر 2، کسی پر 1، کوئی نبی ایسا ہے اس کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے۔ کیا نعوذ باللہ وہ انبیاء کرام سچے نہیں تھے؟ کیا نعوذ باللہ ان انبیاء کرام نے دعوت پہنچانے میں کوئی کمی پیشی کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہ وہ انبیاء کرام جھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہے، سچے نبی تھے، ان کی دعوت بھی سچی تھی، انہوں نے دعوت بھی ویسے پہنچائی جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، ویسے اللہ تعالیٰ کا حکم آگے پہنچایا، کوئی کمی پیشی نہیں کی۔ لیکن امت ایمان کیوں نہیں لائی؟ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس کے اندر اس امت کی بدبختی ہے۔ جو قوم، جو امت نبی کو جھٹلا دے، اس سے بڑی بدبخت قوم کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس امت کی بدبختی تھی کہ وہ امت اس نبی پر ایمان نہیں لے کر آئی۔ نبی سچے تھے، ان کی دعوت سچی تھی، انہوں نے پیغام پہنچانے میں کوئی کمی پیشی نہیں کی۔ دوسری بات یہ بھی اس سے معلوم ہوتی ہے، حق جو ہے نا، حق یہ کثرت کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو ماننے والے زیادہ ہوں تب جا کے حق ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حق حق رہتا ہے، اس کو ماننے والے زیادہ ہوں یا کم ہوں۔ حق اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو ماننے والے زیادہ ہوں گے تب جا کے حق ہوگا، نہیں۔ اگر یہی معیار ہے حق اور باطل پہچاننے کا، تو پھر اس معیار کے مطابق تو انبیاء کرام تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اگر تعداد کو ہم دیکھیں تو اس زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس زمانے میں چلے دیکھ لیں ہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہو جائیں گے۔ پھر مانا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باطل پڑھتے، اس لیے کہ کثیر تعداد آپ کے پاس نہیں تھی۔ حق کو پہچاننے کا جو معیار ہے وہ کثرت نہیں ہے، حق کو ماننے والے زیادہ ہوں یا کم ہوں، حق حق رہتا ہے، حق محتاج نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ جس کی طرف ووٹ زیادہ پڑ گئے وہ صحیح ہو گیا، سچا ہو گیا، تو یہ معیار نہیں ہے حق پہچاننے کا۔ حق حق رہتا ہے، اس کو ماننے والے زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایک آدمی حق پر ہو، ساری دنیا باطل پر ہو، تب بھی وہ حق ہے، تب بھی وہ حق ہے۔ ایک آدمی بھی حق پر نہ ہو، ساری دنیا باطل پر ہو، تب بھی وہ حق رہے گا۔ حق محتاج نہیں اس بات کا، اس کو ماننے والے زیادہ ہوں تب جا کے حق بنے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنے چھوٹے لشکر ہیں، وہ بڑے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس حق ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ یہ معیار نہیں ہے کہ تعداد کو دیکھا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی، یہ بات بھی، اس کا بھی رد ہوتا ہے۔ حق کو پہچاننے کے لیے کثرت ضروری نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے زیادہ ہوں، اس پر ایمان لانے والے اس نبی پر زیادہ ہوں تب جا کے حق بنیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کی، اپنا خواب بیان کر اٹھ کے چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟
یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے؟ 70,000 آدمی اس امت میں سے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف۔ کچھ نے کہا کہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جگہ دی مہاجرین کو، یعنی انصار۔ کچھ لوگ کہا کہ نہیں یہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پیدا بھی اسلام میں ہوئے، وہ فوت بھی اسلام کے اندر ہوئے۔ مانا جب انہوں نے دنیا میں آنکھ کھولی، ان کے ماں باپ، ان کا گھرانہ مسلمان تھا۔ جب وہ دنیا سے گئے اس وقت سارے کا سارا اس کا خاندان مسلمان تھا، وہ بھی مسلمان تھا۔ وہ لوگ مراد ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، جو دین اسلام میں ہی پیدا ہوئے، دین اسلام کے اندر ان کو موت ہے۔ ان کو اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام آپ اپنے اپنے نظریات بیان کر شروع کر دیے، اور آوازیں بلند ہو گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب کی آواز بلند ہو گئی آواز، اور وہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جا پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے حجرے سے واپس آئے مسجد نبی کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ابھی تک آپ لوگ ادھر بیٹھے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے ادھر؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں آوازیں بلند ہو گئی؟ پھر فرمانے لگے صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ نے 70,000 آدمی امت محمدیہ میں سے بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جانے کا تذکرہ کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ کیا ان کے کارنامے ہیں جس کی بنا پر وہ آدمی بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں چلے جائیں گے؟ ہم اس کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں کچھ کہا ہے، کچھ نہیں کچھ کہا ہے، کچھ نہیں کچھ کہا ہے، سب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنی۔ پھر رسول اللہ سے ماننے لگے، میرے ساتھیوں، جو آپ نے باتیں کی ہیں یہ اپنی جگہ پر، لیکن ان 70,000 آدمیوں کا تعلق آپ کی باتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 4 صفات بیان کی، 4 کارنامے ان کے بیان کیے، 4 کام ان کے بیان کیے، 4 ان کے عقائد و نظریات بیان کیے، 4 قسم کے۔ یہ 4 قسم کے عقائد و نظریات جس شخص میں پائے جائیں گے، وہ بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان کی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، سیدنا عکاشہ بن محصن ان کا نام تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے آپ دعا کر دیں، میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 آدمیوں سے بنا دے جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کی جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے لگے، انت منہم، اے عکاشہ آپ انہی میں سے ہی ہیں، آپ انہی میں سے آپ بیٹھ جائیں۔ جب یہ صحابی بیٹھے، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کر دیں، آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں، میں بھی ان 70,000 آدمی سے ہو جاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کی جنت میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے لگے، سبقک بہا عکاشہ بن محصن، اے ساتھی آپ سے عکاشہ بن محصن سبقت لے گئے، عکاشہ بن محصن آپ سے سبقت لے گئی، انہوں نے پہلے کہہ دیا، اس نیکی کے اندر آپ سے سبقت لے گئے، انہوں نے پہلے میرے سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے سیدنا عکاشہ بن محصن کو انہی میں سے بنا دیا۔ اب آپ بیٹھ جائیں، اب آپ بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا آپس میں تقابلہ ہوتا تھا، مقابلہ نیکی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں مقابلے ہوتے تھے، کون سبقت لے کے جاتا ہے نیکی کام کے اندر، نیکی کام کے اندر کون بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، آپس میں مقابلہ ہوتا تھا۔ ہم تو دنیا کے بارے میں مقابلہ کرتے ہیں نا، اس کے پاس 1 گاڑی تو میرے پاس 2 ہونی چاہیے، اس کا فلاں علاقے میں گھر ہے تو میرا فلاں علاقے میں گھر کیوں نہیں ہونا چاہیے، وہاں ہونا چاہیے۔ ہم ریسیں کرتے ہیں آپس میں، مقابلہ ہمارا ہوتا ہے دنیا کے حد تک۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقابلے ہوتے تھے نیکی کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، آخرت کے اندر جو جگہ ہمیں ملے وہ اچھی مل جائے، یہ مقابلے ہوتے تھے۔ اور پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کر پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے، ہمارا اب دیکھ لیں کیا حال ہے، ہم پوچھ رہے تو بڑی دور کی بات ہے، جو ہمیں بذات خود بتائیں ہم وہی نہیں پوری کرتے چیزیں، پوچھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، دلنی علی عمل
اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیں میں وہ کروں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ دلنی علی عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی رہنمائی فرمائے ایسے عمل کی طرف جو عمل مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ پوچھا کرتے تھے۔ ہم نے پوچھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی جا کے پوچھیں کسی عالم ربانی سے جو ہمیں بذات خود پتہ ہے، ہم وہی نہیں کرتے۔ نماز کے دیکھ لیتے ہیں، ہم چلیں نماز کو دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کس کو نہیں پتا یہ نماز ہم پر فرض ہے، اس ایک فرض کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم اس کو کتنا پورا کرتے ہیں۔ پوچھنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم جا کے پوچھیں اور کوئی رہنمائی حاصل کریں، کسی عبادت کے بارے میں معلومات لیں، جو ہمیں پتہ ہے ہم وہی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت میں ایسا نہیں ہے، ان کے مقابلے ہوتے تھے نیکی کے اندر، ہمارے مقابلے ہوتے ہیں دنیاوی معاملات کے اندر۔ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں من تنافس فی الدنیا فنافس فی الآخرہ، اگر کوئی آپ سے ریس کرتا ہے نا دنیا کے معاملے میں ریس کرتا ہے، فنافس فی الآخرہ، آپ آخرت کے معاملے میں اس کے ساتھ ریس کریں۔ آپ وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے نا، لیکن اس کے آپ سے ریس ہے کہ اس کا فلاں علاقے میں گھر ہے، میرا فلاں میں کیوں نہ ہونا چاہیے۔ 5 نمازیں آپ پڑھتی ہیں، وہی پڑھتا ہے، آپ ریس کریں رات کی تہجد اٹھ کے پڑھیں۔ آپ وہ فرضی روزے رکھتا ہے، آپ ریس کریں نفلی روزے بھی رکھیں۔ آپ فنافس فی الآخرہ، آخرت کے معاملے کے اندر آپ اس کے ساتھ ریس کریں۔ آپ ہماری تو معاملات ہی کچھ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشا آپ انہی میں سے ہی ہیں، انہی میں سے آپ جو 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، آپ انہی میں سے ہی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ان کی صفات بیان کی، 4 کارنامے ان کے بیان کیے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، وہ اپنے جسموں کو داغ نہیں لگواتے ہوں گے۔ داغ لگوانے کا کیا مطلب ہے؟ پرانے زمانے کے اندر یہ علاج کا ایک طریقہ تھا، جب کہیں جسم پر زخم لگ جاتا یا میدان جہاد میں ہاتھ کٹ جاتا، کوئی اعضاء کٹ جاتا، یا پھر جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے سزا کے طور پر، اس وقت جسم کو داغا جاتا تھا زخم صحیح کرنے کے لیے، خون کو روکنے کے لیے۔ یہ اس زمانے میں یہ علاج کا طریقہ تھا، یہ ایک طریقہ تھا۔ اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے، تو یہ طریقہ تھا علاج کا، آگ کے ذریعے۔ جب چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ساتھ میں آئل بھی گرم کیا جاتا، ہاتھ جیسے ہی کٹتا تو اس کی خون بند کرنے کے لیے، نسوں کو بند کرنے کے لیے، تو اس کا جو ہاتھ ہوتا تھا وہ آئل میں بھی داخل کر دیا جاتا تھا، تاکہ اس کا جو خون ہے وہ زیادہ بہے نہ، اس کو کم سے کم تکلیف و نقصان ہو۔ اس طرح میدان جہاد میں اگر کسی کو زخم پہنچتا تو وہ بھی اسی طریقے سے کا علاج ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اسے منع کر دیا۔ اب یہ حکم منسوخ ہے کہ اب آگ کے ذریعے اپنا علاج کریں، یہ حکم منسوخ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الشفاء فی الثلاثہ، شفا 3 چیزوں کے اندر ہے، 3 چیزوں میں شفا ہے۔ فی العسل، شہد کے اندر شفا ہے، اور فی القرآن، قرآن میں شفا ہے، قرآن سارے کا سارا شفا ہے۔ شہد میں شفا ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ اصلی شہد ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ فرماتے ہیں شفا جو ہے جسم کو داغ لگوانے میں شفا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ وقت نہیں تو اب میں منع کرتا ہوں اپنی امت کو اس علاج سے، اس علاج سے میں منع کرتا ہوں اپنی امت کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد پھر اس کے علاج کے اور طریقے آ گئے، یہ میدان اور وسیع ہو گیا میڈیکل کا، جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے منع کر دیا۔ اب یہ حکم منسوخ ہے، اب آپ آگ کے ذریعے کوئی چیز گرم کر کے لگانا، اس سے آپ علاج نہیں کروا سکتے، نہ کر سکتے، یہ اب حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا خطرناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اپنی مخلوق کو سزا کے لیے، عذاب کے لیے تیار کیا ہے، جسے ہم جہنم کہتے ہیں، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں وہ اپنے جسموں کو داغ نہیں لگواتے ہوں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، یہ دم اور جھاڑ کے قائل نہیں ہوں گے۔
دم کرنا سنت سے ثابت ہے، دم کیا جا سکتا ہے، یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے، لیکن ان لوگوں کا ایمان اللہ پر اتنا پختہ ہوگا کہ وہ لوگ اس کے بھی قائل نہیں ہوں گے۔ مختلف صورتیں ہیں، آیات ہیں، مختلف صحیح دعائیں ہیں۔ وہ دم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آخری وقت میں بے ہوش ہو گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں تو اس وقت میں معوذتین پڑھتی، آخری 2 صورتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک مارتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر ہی پھیرتی۔ اور بھی سیدنا ابو سعید خدری کا واقعہ موجود ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے بچھو کے کٹوئے پر دم کیا، اس کا زہر کا اثر ختم ہوا، اس پر 40 بکریاں ملی۔ اس کا معنی یہ کہ اس علاج کے ذریعے اجرت بھی لی جا سکتی ہے، لیکن مناسب اجرت ہونی چاہیے۔ 40 بکریاں ملی سیدنا ابو سعید خدری نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو رسول اللہ سے ماننے لگے یہ حلال ہے آپ کے لیے، آپ بھی کھائیں، جو آپ کے ساتھ مجاہدین تھے ان کو بھی دیں، اور میرا حصہ بھی اس میں سے نکالیں، میرا حصہ بھی نکالیں۔ دم کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، دم سنت سے ثابت ہے، شرعی علاج ہے، لیکن ان لوگوں کا ایمان اتنا اللہ پر پختہ ہوگا کہ وہ اس کے بھی قائل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دم جو ہے یہ علاج کا طریقہ جو ہے یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا جو ایمان ہوتا ہے نا اس کو کمزور کرتا ہے، اس کو کمزور کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی وہ دم کرتا ہے، صحیح دم کرتا ہے، اور مریض کو اس سے شفا بھی ہوتی ہے، اس کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جس کو شفا ملتی ہے یا اس کے جو لے کے جاتے ہیں ان کا یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ فلاں عالم، فلاں جو آدمی ہے نا اس کے دم میں بڑا دم ہے، وہ اس کے دم کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، وہ ان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا، انہیں پڑھا تو کلام ہے لیکن شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وہ ایمان کے اندر جب کمی واقع ہوتی ہے نا، ان لوگوں کا اتنا بلند ایمان ہوگا کہ وہ اس کے بھی قائل نہیں ہوں گے۔ وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب و توحید میں فرماتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ طلب کرنا، دم سے جو منع کیا گیا وہ لوگ دم و جھاڑ کہنے کو مانا وہ مطالبہ نہیں جا کے کرتے ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کے پاس تیمارداری کے لیے گئے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھ کر دم کر دیں، وہ کہتا نہیں آپ کو دم کرنے کا، آپ ویسے بیٹھ کے دم کرتے ہیں آپ اس پر۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد وہ لوگ ہیں، اس صف سے وہ نکل جائیں گے جو لوگ اسپیشلی کسی کے پاس دم کرنے کے لیے جاتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ تو کچھ علماء نے اس سے یہ بھی مراد لیا کہ وہ لوگ دم اور جھاڑ کے، کون سے دم جھاڑ کے قائل نہیں ہوں گے؟ اس والے دم جھاڑ کے قائل نہیں ہوں گے جس دم کے اندر غیر شرعی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے پیچھے کر کے، حروف کو آگے پیچھے کر کے اور شرک یا بات بنا کر وہ دم کرتے ہیں، جب وہ روایات، وہ دعائیں پڑھتے ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، کفر یا کلمات پڑھتے ہیں اپنے دموں کے اندر، تو اس سے مراد وہ والے دم ہے۔ تو بہرحال وہ دم اور جھاڑ کے قائل نہیں ہوں گے جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ آج تو لوگوں نے اس کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اڈے بنائے لوگوں نے، لیکن کسی کے پاس شرعی دم نہیں ہے، اپنے بنائے ہوئے آیات کو آگے پیچھے کر کے ایسے الفاظ آگے پیچھے کرتے ہیں، وہ بعض دفعہ کلمات وہ کفر تک جا پہنچتے ہیں، ان کا معنی مفہوم الگ ہو جاتا ہے، معنی مفہوم ہی تبدیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اصل جو میدان اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جب دوسری جگہ پہنچتے ہیں پھر شیطان ان کے ساتھ مکمل معاونت کرتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا در کو چھوڑ کر کہیں اور جائیں۔ جب اس طرح کے معاملات اپنے دموں کے اندر دعاؤں میں، کلمات میں پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، تو شیطان ان کی مکمل معاونت کرتا ہے پھر، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اب وہ دم کریں جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ دم کریں جو دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو مسنون دعائیں ہیں، آیات ہیں، صورتیں ہیں جس کے بارے میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ وہ پڑھیں، وہ پڑھ کر آپ دم کریں۔ تو بہرحال وہ لوگ دم اور جھاڑ کے بھی قائل نہیں ہوں گے۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز، وَهُمْ لَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ لوگ باشگونی بھی نہیں لیتے ہوں گے۔ باشگونی کفر ہے، یہ شرک ہے۔ باشگونی کیا ہے؟ باشگونی یہ ہے کہ آدمی یہ نظریہ رکھ لے کہ فلاں چیز کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچا ہے، فلاں چیز کے ذریعے مجھے نقصان پہنچا ہے،
فلاں چیز کے ذریعے مجھے یہ فائدہ پہنچا ہے، فلاں چیز کے ذریعے، فلاں آدمی کے ذریعے، فلاں وقت میں فلاں چیز، یہ اس طرح کی باتیں کرے، یہ بدشگونی ہے، یہ بھی دین اسلام کے اندر منع کفر ہے۔ یہ لوگ 70,000 آدمی جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، وہ لوگ بدشگونی بھی نہیں لیتے ہوں گے، بدشگونی بھی قائل نہیں ہوں گے۔ بدشگونی کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ ابھی جو اسلامی مہینہ صبر کا چل رہا ہے، یہ سارے کا سارا ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے کے سارے کا سارا یہ نحوست والا مہینہ ہے، نعوذ باللہ، سارے کا سارا پورا مہینہ نحوست والا ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر 29 30 تاریخ تک سارے کا سارا نحوست والا مہینہ ہے۔ کیا اس مہینے کے حوالے سے غلیظ عقیدے بنا رکھے، گندے عقیدے۔ وَهُمْ لَا يَتَطَيَّرُونَ، وہ لوگ بدشگونی بھی نہیں لیتے ہوں گے۔ یہ سارے کا سارا ہمارا مہینہ اسی معاملے میں ہی ہے۔ کوئی دن تو کس معاملے کا ہے، کوئی دن کس معاملے کا ہے، کس دن ہم نے کون سی رسم بنائی ہوئی ہے، شادی بیاہ نہیں کرنی ہم نے، کوئی کاروبار کا افتتاح نہیں کرنا، نہیں ایسا نہیں، نہیں ایسا نہیں۔ 12 کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، وہی ان کو چلانے والا ہے، وہی اس کو لانے والا ہے، وہی اس کو ان کو لے کے جانے والا ہے۔ خالق و مالک وہی ذات ہے۔ جب آدمی اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا کہ فلاں وقت، فلاں گھنٹہ، فلاں ٹائم، فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں ہفتہ میرے لیے بڑا ہی خراب تھا اور میری زندگی میں یہ ناکام تھا، ناکامی لے کر آیا، مانا یہ کہ آپ زمانے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس ٹائم کو، ہفتے کو، دن کو، اس لمحے کو، اس مہینے کو، اس سال کا برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے یہ، رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، کب؟ یسب الدہر، جب زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جب زمانے کو، دن کو، ہفتے کو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ناکامی کا دن تھا، یہ کاش میری زندگی میں آتا ہی نہ، یہ کاش یہ یوں نہ ہوتا، کاش میں اس مہینے میں یہاں ہوتا ہی نہ۔ یہ اس طرح کے کلمات جب آدمی کہتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، کب؟ یسب الدہر، جب زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، جب زمانے کو برا بھلا ابن آدم کہتا ہے، گویا اس وقت ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میں ان کا پیدا کرنے والوں، میں ان کا مالک ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن کو لے کے آنے والا میں ہوں، رات کو لے کے جانے والا میں ہوں، رات کو لے کر آنے والا میں ہوں، دن کو لے کے جانے والا میں ہوں، یہ سارے کا سارا نظام تو میرے پاس ہے۔ تو یہ ابن آدم کیوں پھر کہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کیوں کہتا ہے؟ جب کہتا ہے تو اس وقت یہ مجھے گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو بڑے گندے نظریات ہیں، سامنے سے کالی بلی گزر جائے اور راستہ کاٹ دیا، نہیں آج نہیں، جاب پر ہم نہیں جائیں گے، آج ہم دکان کھولنے نہیں جائیں گے، آج ہم آفس میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ وہ کالی بلی راستے میں آ گئی تھی، آج کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے، کالا سانپ آ گیا، اور رات کو جھاڑو نہیں لگانا، صفائی نہیں کرنی، نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اپنی تقدیر پر ایمان رکھا ہی نہیں، ہم نے تو اپنی تقدیر کی ڈوریں ان کتوں بلیوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ ہمارا تقدیر پر ایمان کیا ہے پھر؟ ہمارا ایمان پھر مکمل نہیں جب تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ 6 چیزیں ہیں ایمانیات کی، 6 چیزیں، ان میں سے ایک چیز تقدیر ہے، تقدیر پر ایمان لانا۔ اگر تقدیر پر ہم ایمان نہیں لاتے تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ پھر جب ایمان مکمل نہیں تو ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ پھر تقدیر پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ نے جو کوئی لکھ دیا ہے اس پر ایمان لائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک نصیحتیں کی، وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، ان الامت واعلم ان الامت، اے غلام آپ اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیں، آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیں، واعلم، اس کو جان لیں آپ اچھے طریقے سے، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک۔ اے بچے، اے غلام، اگر یہ ساری کی ساری امت جمع ہو جائے، کس بات پر؟ اس بات پر کہ آپ کو کوئی نفع پہنچائے، یہ آپ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے، سارے کے سارے مل کر بھی،
ہاں وہ آپ کو نفع پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اے غلام اس بات کو بھی اچھے طریقے سے آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگر یہ ساری کی ساری امت جمع ہو جائے کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے ہرگز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ساری امت مل کر بھی، ہاں وہ آپ کو نقصان تکلیف پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ کالی بلی گزر جائے، آپ کا راستہ کاٹ دے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں نقصان لکھا ہے، آپ آفس میں جائیں نہ، آپ اپنے کاروبار پر نہ جائیں، آفس میں نہ جائیں، جاب پر نہ جائیں، آپ کو نقصان مل کر رہے گا۔ وہ اگر نہیں اللہ تعالیٰ نے نقصان لکھا آپ کی تقدیر میں، آپ چلے جائیں، آپ کا راستہ کوئی دنیا کی چیز کاٹ دے، اگر نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے نقصان، آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اے بچے اس بات کو بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، رفعت الاقلام، قلموں کو اٹھا لیا گیا ہے، تقدیر لکھ دی گئی ہے، تقدیر لکھنے والی قلم جو اٹھ چکی ہیں وہ، وجفت الصحف، جو لکھا ہوا ہے وہ خشک ہو چکا ہے، اب ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو نقصان لکھ دیا ہے وہ آپ کو پہنچ کر رہے گا، جو نفع لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ ہم نے نفع نقصان تو ان کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے۔ بڑے گندے نظریات ہیں ہمارے، وہ لوگ بس شکونی کے قائل نہیں ہوں گے۔ صبح صبح ہم نے دکان کھولی ہے، صبح صبح پہلا کسٹمر آ گیا ہے ادھار لینے کے لیے، ہم ادھار نہیں دیتے۔ کیوں؟ اگر میں نے آپ کو ادھار دے دیا، پہلا کسٹمر آپ ہیں، تو سارا دن میری دکان ادھار چلتی رہے گی۔ بڑا گندہ نظریہ یار، ہم نے رزق کا معاملہ تو اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے ہاتھ میں دے دیا، اللہ پر تو ایمان ہی نہیں، تقدیر پر ایمان ہی نہیں ہمیں۔ خالق وہ ہے تو رازق بھی وہی ہے نا، رزق بھی اس نے دینا، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، اس آدمی نے تھوڑی دینا ہے۔ پہلا کسٹمر ہے، 1000 روپے کی چیز ہے، وہ نقصان کھا کے 500 کی بیچ دے گا، اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا، خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا اس کو۔ جو پہلا کسٹمر ہے بھائی، تو خالی ہاتھ چلا گیا تو سارا دن جتنے بھی کسٹمر آئیں گے وہ خالی ہاتھ ہی چلے جائیں گے، دکان سے ریٹ پوچھ کے دیکھ دو کے چلے جائیں گے، تو آج تو میری سیل ہی نہیں ہوگی۔ بڑا گندہ نظریہ ہے۔ دکان پیسے رکھے ہوئے ہیں، میں نے گلے میں رات گن کے رکھے تھے، میں مانتا ہوں آپ کے پیسے دینے ہیں میں نے، لیکن ابھی نہیں میں اٹھا کے دے سکتا صبح صبح۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسے اٹھا کے دے دیے تو میرا گلہ تو سارا دن خالی رہ جائے گا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے پیسے دینے ہیں اور رات کو گن کے رکھ کے گیا تھا میں، لیکن وہ کیا کروں، وہ گلے میں رکھ دی رات میں نے، اب آپ شام کو آئیے گا پھر میں اٹھا کے دے دوں گا۔ عجیب معاملہ ہے، بڑا گندہ نظریہ ہے۔ وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، وہ لوگ بس شکونی نہیں لیتے ہوں گے، وہ لوگ اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے ہوں گے، وہ لوگ اس مہینے کے اندر اپنے کاروبار کا افتتاح بھی کرتے ہوں گے، وہ لوگ اس مہینے کے اندر خیر کے کام بھی کرتے ہوں گے۔ ان لوگوں کا ہرگز یہ نظریہ نہیں ہوگا کہ یہ مہینہ نحوست والا ہے تو یہ مہینہ برکت والا ہے، نہیں نہیں، ان کے لیے سب مہینے ایک جیسے ہیں، سب لمحات ایک جیسے ہیں، سب ٹائم ایک جیسے ہیں ان کے لیے۔ اس کے اندر اور بھی کافی ساری باتیں ہیں، آپ دیکھ لینا معاشرے کے اندر جا کر، جو بات ہو آپ سمجھ جائیے گا یہ ساری کی ساری دین اسلام کے خلاف ہیں، اور بھی مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ بہرحال کہ وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، وہ نہ تو اپنے جسموں کو داغ لگواتے ہوں گے، نہ ہی وہ دم و جھاڑ کے قائل ہوں گے، نہ ہی وہ لوگ بشگونی لیتے ہوں گے۔ اگر یہ مہینہ جو ہے سفر کا مہینہ اتنا ہی نحوست والا ہے، اتنا بڑا نحوست والا مہینہ ہے، تو ایٹمی دھماکے جو پاکستان میں ہوئے تھے وہ اسلامی جو مہینہ تھا وہ سفر کا مہینہ تھا۔ اگر یہ اتنا ہی نحوست والا مہینہ ہے، 23 مارچ کو جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو سفر کا مہینہ تھا، اسلامی مہینہ، تو نہیں ہونا چاہیے تھا بھی اس کو نا، اگر اتنا نحوست والا ہے تو پاکستان کو وجود میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے جب نکاح کیا، اس وقت جو اسلامی مہینہ تھا وہ سفر کا مہینہ تھا، تو ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سیدہ خدیجہ سے سوائے ایک بچے کے۔ اگر اتنا ہی نحوست والا مہینہ تھا تو شادی نعوذ باللہ ناکام ہو جاتی، پھر کوئی اولاد ہی نہ ہوتی، تو کوئی نقصان بیوی مر جاتی، کوئی شور مر جاتا۔ اگر اتنا ہی مہینہ یہ نعوذ باللہ نحوست والا ہے، کتنے گندے ہمارے قاعدے نظریات ہیں، وہ شادی نہیں کرو شادی کامیاب نہیں ہوتی۔
بچے نہیں ہوتے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، کوئی مہینہ نحست والا نہیں ہے، سارے کے سارے مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب مہینوں کے مالک اور خالق ہیں، اور چلانے والے بھی وہی ہیں، بس ہمیں اپنی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نفع یا نقصان وہ ہمیں مل کر رہے گا، یہ ساری امت جمع ہو کے نفع پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا وہ کبھی نہیں مل سکتا، اگر یہ ساری کی ساری امت کو نقصان تکلیف پہنچانا چاہے ہمیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں مقدر میں تقدیر میں نہیں لکھا وہ نہیں پہنچ سکتا، تکلیف نہیں پہنچ سکتی، وہ عجیب۔ آخری صفت ان کی کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ اللہ پر توکل کرتے ہوں گے، تین چیزوں کی نفی ہے، ایک چیز کا اس بات ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان لوگوں کا اللہ پر توکل ہوگا، اپنی جسموں کو داغ نہیں لگواتے، دم اور جھاڑ کے قائل نہیں ہے، بدشکونیاں نہیں لیتے، بدشکونی لینا یہ شرک ہے، بہت بڑا کفر ہے، شرک اور کفر ہے۔ اور چوتھی چیز، آخری چیز، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ اپنے رب پر توکل کریں۔ توکل کیا ہے؟ توکل یہ کہ آپ اپنے ظاہری اسباب پورے کریں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو دیکھ لیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنے ظاہری اسباب چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ پر توکل کریں، نہیں، ایسا نہیں، ایسے نہیں گھر بیٹھ جائیں میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، شام کا کھانا دوپہر کا کھانا میرے پاس آ جائے گا، نہیں، آپ کو ہاتھ پاؤں چلانے پڑیں گے، گھر کا دروازہ بند کرنا پڑے گا، پھر اللہ پر توکل کرنا پڑے گا۔ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیں، اللہ پر توکل کریں، چور بھی آئے گا، ڈاکو بھی آئے گا آپ کے گھر کے اندر، پہلے ظاہری اسباب تو پورے کریں، آپ ہاتھ پاؤں تو چلائیں، کچھ آپ کام کریں تو کچھ اللہ تعالیٰ کام کریں گے، انشاءاللہ پھر وہ کام مکمل پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ ایک صحابی ہے دیہاتی، مسجد نبی میں داخل ہو گئے، بیٹھ گیا وسلم کے پاس آ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ آپ کی اونٹنی کہاں ہے، آپ کی سواری کہاں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ پر توکل کر کے باہر چھوڑ دی ہے، باہر ہے وہ چھوڑ کر آیا ہوں میں، اصل میں اس کو باندھا ہے؟ نہیں باندھا نہیں ہے، کیوں؟ میں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعقلھا ثم توکل علی اللہ، پہلے آپ اس کو باندھیں، اپنی سواری کو باندھیں، پھر اللہ پر توکل کریں۔ آپ مانے یہ کہ پہلے ظاہری اسباب پورے کریں، پھر آپ اللہ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی حکم دیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اپنے مسلمان ساتھیوں سے مشورہ کریں، ظاہری اسباب پورے کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ظاہری اسباب پورے کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ پر توکل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ توکل کرتے رہیں، ظاہری اسباب کو چھوڑ دیں، نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے ظاہری اسباب پر ہمیشہ بھروسہ کریں، نہیں، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، دونوں چیزیں ہوں گی تو فائدہ ہوگا، دونوں میں سے ایک مفقود ہے، غائب ہے، تو دوسری کا فائدہ آپ کو کبھی نہیں ہو سکتا، نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر یہ لوگ میرے اوپر ایسے توکل کریں جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، تو میں ان کو بے پہار رزق دوں گا، وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پرندے کیا اللہ پر توکل کرتے ہیں؟ صبح سویرے توکل کر کے اپنے گھونسلے اڑ جاتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں ان کے پیٹ فل ہوتے ہیں۔ اب بتائیں ان کے کہیں گودام بھرے پڑے خوراک کے، کہ پانی کے تالاب بھرے پڑے ہوں، ان کے لیے کوئی ڈیم بنے ہوئے، نہیں، ان کے کوئی بڑے بڑے گودام، ان کے خوراک کے بھرے پڑے ہوں، انہوں نے اڑ کے جانا ہے وہاں سے کھا کے واپس آ جائے، نہیں، وہ توکل کر کے اڑ جاتے ہیں، اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ توکل کیا ہے؟ اللہ پر توکل ہے، لیکن جب شام کو واپس اپنے گھر کو آتے ہیں ان کے پیٹ بالکل سیر ہوتے ہیں، پانی سے بھی کھانے سے بھی۔ اگر یہ لوگ ایسے توکل کریں جیسے پرندے توکل کرتے ہیں، ان کو میں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ظاہری اسباب ہی پرندے پورے کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ پر توکل کر کے اپنے گھونسلے میں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے پاس رزق اڑ کے کہیں سے آ جائے گا، نہیں، وہ گھر سے اڑتے ہیں، اڑ کے جاتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو رزق و پانی دیتا ہے تو اڑ کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم پہلے ظاہری اسباب پورے کریں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر عذاب کی جنت میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو سیئات برائیاں ہیں ان سے درگزر فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا